السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یہ سورۃ الحجرات کی پہلی آیت کریمہ ہے جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. سورۃ الحجرات بہت ہی زیادہ عظیم الشان سورت ہے. بہت سارے احکام، مسائل، بہت سارے اصول اور ضابطے، ایسے ہی کتاب و سنت کے منہج کی رہنمائی کرنے پر مشتمل. پہلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نہ بڑھو. واتقوا اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نہایت سننے والا ہے، بہت زیادہ سننے والا ہے، بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے. آیت کریمہ میں ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا ہے اور انہیں تربیت دی جا رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو. تو ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ مومن مسلمان کسی کمزوری کی بنیاد پر یا ابتدائی مرحلے میں کبھی تربیت کی کمزوری کی بنیاد پر یا انسانی اور بشری تقاضے کے مطابق، مقام کے مطابق کبھی کسی موقع پر آگے بڑھ جائے. تربیت دی جا رہی ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نہ بڑھو. آگے نہ بڑھو، اس کا معنی امت کے اسلاف، مفسرین، صحابہ کرام، تابعین نے مختلف انداز میں کی. اور اگر اس کا خلاصہ ہم جاننا چاہیں تو زیادہ سے زیادہ دو باتوں میں آ سکتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر اور اسی طرح سے حضرت مجاہد بن جبر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر. ان دونوں تفسیروں میں ساری باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ شامل ہو جائیں گی، داخل ہو جائیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ جو جملہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے لا تقولوا خلاف اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہ بولو. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت نہ کرو. یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ میں اس کی تفسیر ہے. حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مسئلے میں کسی فیصلے کی رہنمائی نہ ہو جائے، تب تک تم کسی کام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہل نہ کرو، آگے نہ کرو. آپ کو کتنا بھی مناسب لگ رہا ہو، آپ کی رائے، آپ کی سوچ یا آپ کا موقف ایسا لگتا ہو کہ یہاں پر یہی بات سب سے زیادہ مناسب ہے، سب سے زیادہ موضوع ہے اور یہی اس کے علاوہ کوئی بات اس سے زیادہ موضوع ہو نہیں سکتی، تب بھی تم پہل نہ کرو جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے اپنے رسول کی اس مسئلے میں فیصلہ کرنے کے سلسلے میں رہنمائی نہ کر دی. یہ دو الفاظ، دو تفسیریں ساری تفسیروں کو اپنے اندر شامل کر لیتی، جامع کر دیتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور ہم جانتے ہیں تقوی کا معنی یہ ہے کہ بندہ وہی کام کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے اور ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، ناپسند کرتا ہے، اور یہی کام کر کے اپنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے بیچ میں دیوار کھڑی کر لے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اسے نہ چھوئے، اللہ تعالیٰ کا عذاب اسے نہ پکڑے، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی گرفت سے بچ جائے. ایسے کام کرے جو کرنا چاہیے اور ایسے کاموں سے بچے جو نہیں کرنا چاہیے. اس کے ذریعے سے اپنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان عذاب سے بچنے کی دیوار کھڑی کر دی جائے گا. تو اللہ کا تقوی اختیار کرو، یہی معنی ہے بچاؤ کی دیوار کھڑی کرو. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بے انتہا سننے والا ہے اور ہر درجہ جاننے والا، علم رکھنے والا ہے. آیت کریمہ کی تفسیر میں سب سے زیادہ بنیادی جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کا کوئی پس منظر ہے، اس کا کوئی سبب نزول ہے، اس ماحول میں وہ آیت کریمہ اتری ہے، تو
تو اس بات کو پڑھ لینے سے جان لینے سے پورا پس منظر واضح ہو جاتا ہے، اور آیتوں کے الفاظ ایک ایک لفظ اس کا ہے نا ایک ایک گوشہ کھل کر کے سامنے آ جاتا ہے۔ صحیح بخاری وغیرہ میں اس سلسلے میں اس کا پس منظر بھی بیان کیا گیا ہے، اور حضرت ابن ملیکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، ایک ڈیلیگیشن آیا، اور یہ ڈیلیگیشن قبیلہ بنو تمیم کا تھا، تمیمی ڈیلیگیشن تھا، یہ وفد تھا، اور اس قافلے نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، آپ نے کچھ باتیں ان کو سمجھائیں، اور اس کے بعد یہ مسئلہ آیا کہ اس قافلے کی یا اس وفد کی امارت یعنی اس کا ذمہ دار کسی کو مقرر کرنا چاہیے، اس کا امیر کسی کو مقرر کرنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین یہ بہت ہی زیادہ نظم و ضبط، اتحاد، اجتماعیت، یہ جہتی کا دین ہے، کہیں بھی یہ آزاد روی پسند نہیں کرتا۔ اگر 2 لوگ 3 لوگ بھی کہیں اکٹھا ہوں تو وہ 3 لوگ بھی اپنے میں سے کسی کو ذمہ دار بنا لیں اور اسی کی رائے مشورے سے چلیں، تاکہ آپس میں ہر آدمی اپنی رائے دے، وہ اس کی مخالفت میں بولے، وہ اس کی مخالفت میں بولے نہیں ایسا کرنا چاہیے، وہ نہیں ایسا کرنا چاہیے۔ اسلام اس کا قائل نہیں ہے، اسلام بہت زیادہ نظم و ضبط چاہتا ہے، جہتی چاہتا ہے، کہیں بھی اختلاف، انتشار اور اس بنیاد پر کشاکش پیدا ہو جائے، اسلام اس بات کا ہرگز قائل نہیں، اور جا بجا اس کی تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنت میں دی۔ یہاں بھی معاملہ کیا ہوا کہ جب اس وفد کے، اس قافلے کے یا اس قبیلے کے جو لوگ آئے تھے ان کے امیر مقرر کرنے کی بات آئی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو امت کے سب سے اونچے شخص ہیں انسانیت میں، انبیاء علیہ السلام کے بعد، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کہی، امر القعقاع ابن معبد ابن زرارہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو امیر مقرر کرنے کی بات ہے تو ان کا امیر قعقاع بن معبد بن زرارہ کو مقرر کر دیجیے۔ انہی میں سے تھے یہ، قعقاع بن معبد بن زرارہ کو ان کا امیر مقرر کر دیجیے۔ اتنے میں دوسری طرف سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، انہوں نے دوسری رائے پیش کی اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر الاقرع ابن حابس، اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لوگوں کا بنا دیجیے۔ اس کے بعد روایت میں ہے، راوی کہتے ہیں فتماریا حتی ارتفعت اصواتهما فنزلت قول الله تعالی۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ اچھا، اس کے بعد بیچ میں کیا ہے، ابوبکر صدیق نے جیسے سنا عمر بن خطاب نے میری رائے کے علاوہ دوسری رائے پیش کی ہے، میں نے قعقاع کا نام لیا، امیر بنا دیا جائے، تو عمر کہتے ہیں کہ اقرع بن حابس کو بنا دیا جائے، تو فوراً حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ما اردت الا خلافی، تم صرف میری مخالفت ہی کرنا چاہتے ہو، میں نے ایسا کہا تو تم نے اس کی مخالف دوسری رائے پیش کر دی۔ یعنی جب بھی میں کوئی بات پیش کرتا ہوں ایسا لگتا ہے کہ تم میری مخالفت ہی کرنا چاہتے ہو، جو میں کہوں اس کے خلاف کوئی نہ کوئی رائے تو پیش کرتے ہو۔ تو عمر بن خطاب نے فرمایا ما اردت خلافک، میں آپ کی خلاف ورزی کرنے کے لیے، آپ کی مخالفت میں یہ بات نہیں بول رہا ہوں، میری ایک رائے ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بہرحال اس طرح سے دونوں امت کے سب سے اونچے مقام کے لوگ، حضرت ابن ملیکہ دوسری روایت میں فرماتے ہیں، اس کا تذکرہ شاید کل آئے گا، اس میں فرماتے ہیں کاد الخیران ان یہلکا، حالت ایسی ہو گئی کہ امت کے سب سے بہتر جو لوگ تھے ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ایسا اندیشہ ہوا، قریب تھا کہ دونوں ہلاک ہو جائیں، قریب تھا کہ خیران یعنی سب سے بہتر جو لوگ ہیں پوری امت کے، یہ چنندہ سلیکٹڈ لوگ جو پوری امت کے ہیں، ان دونوں میں ایسی دھوم ہو گئی، انہوں نے ان کے خلاف ہے نا، آپ نے ایسا کہہ دیا تو انہوں نے کہا آپ نے ایسا کہہ دیا، اس بنیاد پر بات اتنی بڑھ گئی، بات چیت بڑھ گئی، آواز اونچی ہو گئی، کہتے ہیں قد الخیران ان یہلکا، یعنی قریب تھا کہ دونوں سب سے بہتر لوگ ہلاک ہو جائیں، یعنی بڑا گناہ ہو جائے، بڑا جرم ہو جائے، آپس میں کشاکش ہو جائے، ٹکراؤ زیادہ بڑھ جائے، ایسا اندیشہ ہو گیا۔ بہرحال یہ بس منظر تھا، اسی میں فتماریا، دونوں کے اندر ایک طرح سے آپس میں ایک جھگڑے کی کیفیت ہے نا، تند کلامی ہو گئی، اور نوبت یہ آ گئی کہ دونوں کی آوازیں بلند ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ جب اس طرح کے معاملے ہوتے ہیں تو ادھر کی آواز تھوڑی بلند ہوگی تو مقابل والا اور زیادہ اونچی آواز سے بولے گا، اس کے بعد ادھر والا اور زیادہ اونچی آواز سے، تو یہ صورتحال پیدا ہو گئی۔ اسی پر یہ آیت کریمہ اتری،
یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے، اچھا یہ آیت کریمہ پہلی ہے، اس کے بعد جو اگلی والی آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اس میں اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اپنی آوازیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی نہ کرو، نبی کے سامنے اونچی آواز نہ کرو، بات حق بھی ہو تب بھی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا تو دو مسئلے ہو گئے، ایک مسئلہ ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے پہلے کوئی بات بولنا، ابو بکر صدیق کوئی بات کہہ دے، عمر بن خطاب کوئی بات کہہ دے، تب بھی یہ مسئلہ اپنی جگہ پر قائم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے کوئی نہیں، اللہ اس کے آگے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کچھ بھی نہیں، تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ کر کے کوئی بات بولنا کسی کے لیے بھی روا و درست نہیں ہے۔ تو اس معاملے میں امت کے سب سے اونچے مقام کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب بھی شامل ہیں۔ اور پھر دوسری بات ہے کہ آواز بلند ہو جانا، اونچی آواز میں بات کرنا، آواز بلند ہو جانا، نبی موجود ہے ہمارے بیچ میں اور اونچی آواز میں بات کرنا یہ چیز بالکل بھی مناسب نہیں ہے، خلاف ادب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھنے، آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے آداب، آپ کا مقام، آپ کی عظمت، اور آپ ساری امت کے لیے، ساری انسانیت کے لیے آئیڈیل ہے، آپ کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتا، آپ کے فیصلے سے پہلے کوئی فیصلہ، آپ کی رائے سے پہلے کوئی رائے، آپ کے موقف سے پہلے کوئی موقف ہرگز نہیں کر سکتا، خواہ وہ خیران کیوں نہ ہو، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس حدیث کے اندر اس جو پس منظر ہے، اس کا جو شان نزول ہے، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ آیت کریمہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس گفتگو کے پس منظر میں اتری ہے، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ تو آگے نہ بڑھو کا مطلب یہ ہے کہ جب تک فرمان رسول نہ آ جائے، جب تک قول رسول نہ آ جائے، جب تک نبی کا فیصلہ نہ آ جائے، اس پر پہل بھی نہیں کرنا ہے۔ آپ کو رائے دہی کی گنجائش ہی نہیں کہ آپ رائے دینا شروع کر دیں، جیسا کہ یہاں یہ مسئلہ پیش آیا۔ آپ سوچتے ہیں کہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسے یہ چیز ممکن ہو گئی، کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ دیکھیں بہرحال وہ اپنی ساری عظمتوں کے باوجود انسان ہے، کبھی ایسی چوک ہو سکتی ہے، کبھی ایسی خطا سرزد ہو سکتی ہے، لیکن اس سے ان کے مقام، ان کی عظمت پر کوئی بھی حرف نہیں آتا۔ ان کا مقام، ان کی عظمت ویسے ہی مسلم ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور نبی نے اپنی سنت میں ان کی عظمت اور حیثیت کو مقرر کیا ہے۔ بہرحال آیت کریمہ پیغام یہ دے رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کوئی نہیں۔ امت کے اگر کسی بڑے سے بڑے کا حوالہ دیا جانا ممکن ہوتا تو ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے سب سے زیادہ حقدار ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، کچھ بات چیت ہوئی اور اس کے بعد وعدہ ہوا کہ آپ سے دوبارہ ملاقات کریں، تو کہنے والے نے کہا یا کہنے والی خاتون نے کہا اے اللہ کے نبی اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر کس سے ملاقات کروں؟ تو اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میں اگر نہ رہوں گا، دنیا سے چلا جاؤں گا، وفات پا جاؤں گا، تو میرے بعد تم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آنا۔ دوسری بات میں اللہ کے نبی نے فرمائی تدعو بالذین من بعدی ابا بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدا کرو، پیروی کرو۔ تو ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن یہاں دیکھیے آیت کریمہ صاف کہتی ہے کہ ان دونوں کے درمیان کچھ دودھ کلامی ہو گئی، نبی کے سامنے انہوں نے بات کہہ دی، اپنی رائے پیش کر دی اور آواز بلند ہو گئی۔ تو مستقل دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی، ادب سکھایا، گفتگو کا سلیقہ، اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور مقام کا تذکرہ کیا کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نہ بڑھو۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ذہن میں رکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات بولنا جائز نہیں ہے، اور مجاہد کہتے ہیں کہ جب تک اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فیصلہ بتا کر کے فائنل نہ کر دیا جائے تب تک تم پہل نہ کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ تو یہاں دو مسئلے ہیں، ایک مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آدمی خلاف بات کرے نبی کے، اور کوئی آدمی موافق بات بھی کرے لیکن آواز بلند کر دے یا نبی کے فیصلے سے پہلے پہل کر دے،
دونوں صورتوں میں انسان قابل مواخذہ ہے، قابل تنبیہ ہے، قابل ملامت ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بات بیان فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے واتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ یہ چیزیں تقوی کے خلاف ہیں، یہ چیزیں تقوی کے منافی ہیں، اور یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے انتہا علم رکھنے والا ہے، بے انتہا سننے والا ہے۔ جو تم کہتے ہو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے، کتنی بھی خاموش آواز میں، دھیمی آواز میں کہو یا بلند آواز میں کہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے۔ اور تم جہاں بھی کوئی بات چھپائے رہو یا علانیہ بولو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ اللہ کے علم سے کوئی چیز اوجھل نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سماعت سے کوئی بات پوشیدہ نہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اس کا تقویٰ اختیار کرو۔ بہرحال اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سب کو، پوری امت کو، ساری انسانیت کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے ڈر کر اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی کے فرمان پر ہی اکتفا کرنے، اسی پر محدود رہنے، اسی پر قائم رہنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔